بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دو موضوعات پر بات کریں گے۔ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رانا شمیم پیش ہوئی اس پر بات کریں گے، اس کے بعد جو نئے ویڈیوز آنے والے ہیں اس پر بات کریں گے اور انجام اس کا کیا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلے رانا شمیم جو پیش ہوئی آج اسلام آباد عدالت میں، تو اس نے اپنے بیان سے وہ مکر گئے ہیں کہ میں نے تو جو اصل حلف نامہ ہے ایفیڈیوٹ وہ تو لندن میں سیل پڑا ہوا ہے، تو میں نے تو کسی کو نہیں دیا۔ یعنی ان کا ذرا جھوٹ دیکھیں۔ جو شریف خاندان سے منسلک رہے گا جو شخص، اس کا کردار بھی انہی کی طرح ہوگا، اس میں فرق کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہی تیلے کے چٹے پٹے ہیں، ان میں فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریف خاندان ایک ایسا تھاٹ آف اسکول آف تھاٹ ہے کہ ان کے ساتھ جب بھی کسی کا تعلق بنے گا تو اس کی طرح ہی بنے گا، اس جیسا ہی پریکٹیکل لائف میں بھی ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کون سا یو ٹرن لیا ہے عدالت میں؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ میں نے تو کسی کو دیا ہی نہیں، حالانکہ جب یہ امریکہ سے آیا اور لندن میں جب اس نے ایفیڈیوٹ لکھا اور نوٹری پبلک سے اس کو تصدیق بھی اس کی کرائی، اور پھر خود اس نے انصار عباسی کو پیش کر دیا کہ آپ یہ شائع کریں، اور آج یہ اس انصار عباسی کے سامنے بھی جو بڑا وہ انصار عباسی خود ایک بڑا اس کا اپنا ایک بہت بڑا سٹوری ہے کہ وہ شخص وہ ہر اس گن میں ہاتھ ڈالتا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہو، تو اس شخص کا بھی یہی کام ہے۔ لیکن آج دونوں جب آمنے سامنے تو ایک دوسرے کو کوستے رہے، ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے دیا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں دیا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ وہ ٹی وی انٹرویو میں کیا کچھ کہہ رہا ہے انصار عباسی، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں کا کردار جب ایک جھوٹ بولتا ہے انسان تو پھر اس کے لیے 100 جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ تو جس طرح کے سوال جواب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے کیے ہیں، تو اگر یہ ویڈیوز کا اور صرف اس ایفیڈیوٹ پر بھی صحیح کام کیا گیا اور ججوں نے یہ سوچا کہ ہم نے قانون اور انصاف کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، تو یہ لوگ کم از کم 6 مہینے کے لیے تو یہ اندر جا سکتے ہیں توہین عدالت میں، کیونکہ انہوں نے پوری عدلیہ کو، یعنی آپ اس عدلیہ کو دیکھیں کہ یعنی چیف جسٹس پاکستان، جس کو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ پاکستان کا عدلیہ میں ایک ہیرو ہے، اس نے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز ملائی ہے۔ اس طرح کی عدلیہ ہمیں چاہیے، جس کے لیے ہم کوشش یعنی امید رکھتے ہیں پاکستانی کہ ہمارے سارے ججز اس طرح کے ہوں جیسے ثاقب نصاب صاحب ہے۔ اور اس کے ساتھ جو برتاؤ ان لوگوں نے کیا پہلے حلف نامے میں اور بعد میں جو ویڈیوز آئے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، تو اسلام آباد کی چیف جسٹس نے جب ان سے پوچھا تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ تو لندن میں نے سیل کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ بہت سیف میں پڑا ہوا ہے، بہت سیف طریقے سے موجود ہے، تو میں نے تو کسی کو دیا ہی نہیں ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز شائع ہوئی ہے۔ تو اب یہ آپس میں شروع ہو گئے یہ لوگ، اور اب اس میں جنگ گروپ بھی آ گیا، اور جنگ کے لیے یہ ابھی ایک لوگ جو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ گروپ پر پابندی بھی لگ جائے کہ جنگ اخبار شائع نہ ہو سکے، کیونکہ اس طرح کے انویسٹیگیٹیو سٹوریز کرنا، خاص کر یہ جو شخص ہے جس کا نام انصار عباسی ہے، اور یہ ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو شہرت دلانے کے لیے ہر وہ کام یہ کرتا ہے جو کہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور کسی پاکستان کے ساتھ اس کا یعنی دشمنی کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو اس شخص کم از کم اس شخص کو، رانا شمیم کو، اگر ججز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم انصاف کریں گے تو یہ لوگ نہیں بچ سکتے۔ اور ان کا جو مالک ہے امیر شکیل الرحمن، یہ سب ایک مطلب صرف عمران خان کے بغض عمران میں یہ سب لوگ ایک ہیں۔ اور اس شخص کا کیا کہنا، یہ تو مسلم لیگ نون کا ورکر رہا ہے رانا شمیم، اور اس کو پھر گلگت بلتستان کا چیف جج بنایا گیا، اور اس کے بعد اب اس کا بیٹا کہتا ہے کہ کیا میرا باپ پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رفیق تاٹ کو بنایا جا سکتا ہے تو میرا باپ بھی تو بن سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اس قسم کے لوگ یعنی جب قانون سے بچیں گے تو وہ اس ملک کا کیا حشر کریں گے۔ اور قانون سے بڑھ کر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مقتدر قوتیں ہیں وہ ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟ ان کی خاموشی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ وہ اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں ان کی ہیں وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی ادارہ اس قربانی کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے تو حاصل نہیں کر سکتا جو کچھ قربانیاں. یعنی سیدھی سادھی الفاظ میں افواج پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ ان کے جو کردہ درتا ہے وہ ان چیزوں پر خاموش کیوں ہے. جب ججوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے پاکستان میں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ان لوگوں کو کیسے ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اور یہ ویڈیوز آڈیوز والا یہ گندا کھیل جو مریم نواز نے شروع کیا ہے، آج تک اس کے خلاف کیا ہوا؟ عدالتیں تو کچھ نہیں کر رہی، لیکن آپ کے پاس، میں افواج پاکستان کی طرف کہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو سارے اختیارات موجود ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے. ان لوگوں کو راہ راست پر لانا تو آپ لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو ابھی تک اتنی چھوٹ ان لوگوں کو کیوں دی گئی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال نشان ہے. عوام اس پر بات بھی کر رہے ہیں. میں جو بات ادھر کر رہا ہوں یہ عوام کر رہے تو تب میں یہاں کر رہا ہوں. اب اور بھی بڑے ویڈیوز آنے والے ہیں سابقہ ججوں کے، اور ان میں سے کچھ تو ایسی بھی ججز موجود ہے کہ وہ اس وقت یعنی اگر ایک دو ریٹائر بھی ہوئے ہیں تو باقی تو موجود ہے سپریم کورٹ میں، اور کل کے وہ پاکستان کی چیف جسٹس ہوں گے وہ لوگ. یعنی یہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ ان لوگوں نے چیف جسٹس بھی بننا ہے جو اس بینچ میں شامل تھے. تو کیا یہ ہر چیف جسٹس کے ساتھ یہی رویہ رکھیں گے اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ تو پھر عام آدمی بھی بہت بڑا دل پائے گا اور وہ بھی کل عدلیہ کے خلاف کڑا ہو کے اعلان جو کچھ اس کے دل میں آئے وہ کہتا جائے گا. لیکن ہمیں تو ابھی تک مجھے خود یعنی جو بہت بڑا اعتراض ہے تو وہ سب سے بڑا اعتراض میرے پاکستانی عدلیہ پر ہے. کیا عدلیہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو گندا گیم شروع کیا گیا یہ شریف خاندان نے اور مریم نواز نے شروع کیا ہے، اور ججز کو اور عدلیہ کو یعنی پولیٹیسائز کرنے کے لیے اور ریڈیکول کرنے کے لیے اور یعنی کہ بہت گندا کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا گیا ہے. لیکن آج تک مریم نواز کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو اگر اس طرح ہو رہا ہے تو پھر عام آدمی کا جو امید ہے عدلیہ سے وہ تو مکمل ختم ہو جائے گا، تقریباً ختم ہونے کو ہے اور ختم ہو رہا ہے. تو اس وقت یہ جو کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں اگر سزائیں نہ دی گئی اور مریم نواز کو نہ بلایا گیا تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس سے مطلب کہ عدلیہ پھر مستقبل میں بھی جان نہیں چھڑا سکے گی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے دن دہاڑے ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن کوئی جج اس قسم کا ثاقب نثار قسم کا ہمیں صاحب کی طرح ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی کر رہا ہو. اس طرح باتیں تو ہوتی رہتی ہے، ہم اس باتوں پہ نہیں جاتے جو عدالت کے اندر ہوتی ہے. وہ تو صرف ریمارکس ہوتے ہیں اور ریمارکس کے بعد نتائج کچھ نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اور یہ اگر نہیں ہو سکا، یہ ابھی آنے والا جو چیف جسٹس ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو یہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ابھی جسٹس گلزار صاحب کے پاس عمر عطا بندیال صاحب نے آنا ہے. کسی اور کے آنے سے خدا ہمیں بچائے. جو تیسرا نمبر ہے اس سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے شر سے بچائے. میں تو یہی کہوں گا. اور لیکن اس کے بعد بھی جو آنے والا ہے جسٹس اعجاز الحسن آنے والے ہیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ اس ملک اس عدلیہ کا انجام کیا ہوگا. اور جب یہ اپنا آپ کا دفاع نہیں کریں گے اور کس وجہ سے نہیں کریں گے یہ بھی بڑا سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. تو عوام تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جب عدلیہ میں انصاف کے فیصلے ہوں گے تو پھر کسی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ان ججوں کو لوگ اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھانے کو تیار ہوں گے. تو دیکھیں یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس یہ ٹینیور ختم ہو گیا تو بس ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور ہم کسی اور ملک میں جا کے بسیں گے یا کیا کر. اتنا نہیں ہونا چاہیے. اپنے ملک کا خیال ان کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں. مریم نواز کو اور شریف خاندان کو نہ دیکھیں. یہ میں ان کی ہمدردی میں یہ بات کر رہا ہوں، میں کسی اور وجہ سے نہیں کر رہا ہوں. اب ذرا ان ویڈیوز اور آڈیوز کو لے لیجئے. یہ کس قسم کے ویڈیوز اب نشر، اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف اور بھی آنے والے ہیں اس طرح وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو ٹکڑوں کو ملا کر وہ جعلی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ حقائق جو ہے اگر ان کے خیال میں تو یہ پھر عدالت میں کیوں پیش نہیں کرتے؟ جسٹس ارشد ملک کا نہیں پیش کیا گیا. ابھی
یہ جو موجودہ ویڈیوز ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے، یہ کیوں پیش نہیں کرتی؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اور جب ان کا فرانسک ہوگا تو ہم پنسیں گے۔ اب پنس تو آپ پہلے بہت بری طریقے سے پنس چکے ہیں۔ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے، اگر اس پر عمل کیا گیا، یہ جو توہین کا کیس ہے، تو ان میں سے تو آپ کے خاندان نے بچنا نہیں ہے، یہ تو آپ کی طرف ہی آئے گا یہ سب کچھ۔ لیکن افسوس کہ اس طرح ہو جائے، یعنی اب ہمیں ابھی بھی 40 اور 60% کا مسئلہ اب ہمارے سامنے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 40% اس پہ عمل ہو، 60% نہ ہو۔ یہ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی پاکستان کا دشمن ہوگا، اس قسم کا جو عدالت کا دشمن ہوگا، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ تو جب وہ اس کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں، اور ابھی جو نئی چیزیں آنے والی ہیں، تو سنا ہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں، یعنی وہ بھی اسی طرح جیسے یہ ویڈیو آیا، وہ بھی جھوٹ کا اسی طرح ہی ہوگا، لیکن اس کا انجام ان کے لیے کیا ہوگا؟ اور عوام تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر افواج پاکستان اور عدلیہ ایک ساتھ نہ ہو تو پھر ہوگا کیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو ابھی تک کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، تو یہ آنی چاہیے۔ اب ایک اور خاتون کو انہوں نے بلایا ہے لندن سے، ریحام خان جس کا نام ہے۔ اب اس سے جتنے گندی ویڈیوز یہ لوگ اس کے ہاتھوں پیش کرنے والے ہیں، تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ کوئی اصل لوگ ہیں؟ اصل تو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اصل تو وہ لوگ نہیں ہوتے جو امرتسر کے بازار میں طوائف ہو کے گاہکوں کو پھول پیش کرے، وہ اصل خاندان نہیں ہوتے۔ ان سے یہ کوئی دور نہیں ہے کہ اس طرح، یعنی باپ اور بیٹی مل کر، یعنی کس مسلم معاشرے میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ باپ اور بیٹی مل کر اس طرح گندی ویڈیو، جیسے انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے متعلق کیا تھا، اس سے 1000 گنا گندی ویڈیوز یہ لانے والے ہیں۔ اور یہ 2023 کے الیکشنز ابھی سے شروع ہو جائے گا یہ مسئلہ، اور جو 2023 کا الیکشن ہوگا پاکستان کا گندہ ترین الیکشن ہوگا، خونی بھی ہوگا اور گندہ ترین ہوگا۔ لیکن کس کی وجہ سے؟ ایک خاندان کی وجہ سے، اور وہ خاندان کس کی وجہ سے؟ عدلیہ کی وجہ سے، کیونکہ بلو آئیڈ رہے ہیں، یہ بہت لاڈ لے رہے ہیں عدلیہ کے، اور بہت پیارے رہے ہیں، اور اسی نے ہمارے نظام کو تباہ اور برباد کیا ہے، اس خاندان نے۔ اور جو ان کے ساتھ جو نرم گوشہ رکھا جاتا ہے عدلیہ کی طرف سے، وہ بہت خطرناک ہے، اور یہ اس کے نتائج پاکستان کو بھگتنے ہوں گے۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔